شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق ہے جنون تیرا کی ایپیسوڈ نمبر 21 تک اپلوڈ ہو چکی ہیں چینل پر۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ان کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے۔ اور کافی دنوں سے میں نیو ایپیسوڈز اپلوڈ نہیں کر سکی، کیونکہ میں نے اپنی ریسنٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میرا گلا کافی خراب تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق ہے جنون تیرا قسط نمبر 22، اس کی 21 اقساط جو کہ میں پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں، ان کی پلے لسٹ بھی بنی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد نیو ویڈیو آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گلا بہت شدید خراب تھا، کی وجہ سے جو ہے وہ میں ناول ریکارڈ نہیں کر پائی۔ لیکن آج میں آپ کے لیے لانگ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور مجھے اپلوڈ کرنے میں بھی مزہ آئے۔ چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 22۔ آپ آج جلدی آ گئے، وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی تھی۔ واو علی، نائس ہاؤس، اور نیہا کو آلیان کے پیچھے گھر میں داخل ہوتے دیکھ زوبی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ہیلو زباریہ، وہ پرجوش انداز میں زوبی کے گلے لگی تھی۔ ہاؤ آر یو؟ گڈ۔ ارے او نیہا، کھڑی کیوں ہو؟ ہیو اے سیٹ۔ آلیان نے زوبی کی جانب دیکھا تھا جو بت بنے نیہا کو دیکھ رہی تھی۔ ارے زوبی، وہ آلیان کی آواز پر چونکی تھی۔ ایسے ہی کھڑی رہو گی یا مہمان کی مہمان نوازی بھی کرو گی؟ او کم آن علی، ابھی تو لنچ کیا ہے۔ ریلیکس زباریہ اور بیٹھو، میں تو بس کچھ دیر میں تمہارے ہاتھ کی چائے پیوں گی، وہ بے تکلفی سے بولی تھی۔ زوبی کا دماغ گھوما تھا، پر گھر آئے مہمان سے شفقت سے پیش آنا اس کی تربیت میں تھا، اس لیے اس نے صبر کا گھونٹ پیا تھا۔ ارے جہاں تک مجھے پتا ہے آپ تو چائے پیتی نہیں تھی۔ او یار علی، انسان کو چینجز لانے چاہیے اپنی لائف میں۔ کیوں؟ اور تمہاری چوائس کی بھی داد دینی پڑے گی ویسے، کیونکہ آئی واز شاکڈ آلیان ایور لائکڈ بہن جی ٹائپ گرلز۔ یاد ہے وہ گرلز کا گروپ جو مشرقی ڈریس اپ کرتی تھی اور تمہیں دیکھ کر تب چڑھتی تھی؟ ہاں بٹ تب نہ سمجھ تھا۔ او نو نو، اب ہینڈسم سمجھدار ہو گئے ہیں۔ ہاں بھائی، ہونا ہی پڑتا ہے۔ واقعی تمہاری چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ نیہا نے اشارت بھرے انداز میں آلیان کا گال کھینچا تھا، جسے دیکھ زوبی کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ جسٹ ایکسکیوز می۔ ارے ارے، تم کہاں جا رہی ہو؟ آلیان نے زوبی کو یوں اٹھتے دیکھ بولا تھا۔ آئی تھنک کافی دیر ہو گئی ہے اور کہیں مہمان نے کسی اور جگہ نہ جانا ہو، اس لیے سوچا اپنے ہاتھ کی چائے پلا دوں۔ کیا یاد کریں گی؟ وہ آلیان کو گھورتی کچن کی جانب بڑھی تھی، پر آلیان اس کے تیور دیکھ کے سٹپٹا گیا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، چوہیا پھپھے کٹنی، آئی بڑی آلی آلی کرنے والی۔ جب کھانا باہر نوش کر لیا تھا تو ایک کپ چائے نہیں تھی مل سکتی وہاں سے؟ آئی بڑی میرے ہاتھ کی چائے پینے والی۔ دل تو کر رہا ہے جمال گھوٹا پلا دوں۔ اور آلیان، مجھے تو بڑی آنکھیں دکھائے پھرتے ہیں، اس میسنی میم کے سامنے کیسے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اور اس نے پتیلی غصے میں چولہے پر پٹکی تھی۔ وہ نیہا کے کہکوں کی آواز سے لاؤنج میں آئی تھی، جہاں دونوں سیلفی بنانے اور کھیکھی کرنے میں مصروف تھے۔ او علی، منہ تو سیدھا کرو۔ نیہا نے آلیان کا منہ خود کی طرف کیا تھا۔ اب دیکھنا کتنی زبردست پک بنے گی۔ زوبی اس منظر کو دیکھے کچن میں واپس آئی تھی، آنسو جو گال پر آئے تھے اس بے باک لڑکی کی بے باکی پہ۔ چائے جو بوائل ہوتی پتیلی سے باہر گر رہی تھی، زوبی آلیان اور نیہا کی بے تکلفی پر آنسو بہا رہی تھی۔ زوبی مرد کے دل میں کب کوئی دوسری لڑکی ڈیرا جما لے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اسے نشی کے بولے الفاظ اپنی سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، آلیان کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور لڑکی ڈیرا نہیں جما سکتی، کبھی نہیں۔ زوبی آلیان کچن میں داخل ہوا تھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے زوبی کا دوپٹہ دور پھینکا تھا، زوبی کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ زوبی کا دماغ ایک پل کو معاف ہوا، جہاں آلیان اس کے دوپٹے پر لگی آگ کو بجھا رہا تھا۔ وہ آگ بجھا کر زوبی کی طرف پلٹا۔ ہوش کہاں ہے تمہارا؟ وہ فکر مندی سے زوبی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ نیہا بھی شور سن کر کچن کی طرف آئی تھی۔ کب عقل آئے گی تمہیں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بولو۔ کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی؟ اگر خدا نہ خواستہ میں کچن میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ بولو، کب بڑی ہوگی تم؟ زوبی آلیان کے سخت غصیلے رویہ کو دیکھ کر گھبرا گئی اور رو دی۔ ڈیم، میں ہی پاگل تھا جو اسے کچن میں بھیجا۔ اگر کچھ ہو جاتا تمہیں آج تو خود کا نہیں لیکن ہمارا تو خیال کر لیا کرو اسٹوپڈ۔ اور زوبی روتی ہوئی کمرے کی جانب بھاگی تھی، دروازہ بند کر کے بیڈ پر ڈھے گئی۔ ریلیکس آلیان۔ نیہا آلیان کے پاس آئی۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں یار، جب دیکھو تب کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے رکھ دیتی ہے۔ گھر کے باہر ہو تو اس کی فکر لگی رہتی ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے ستانے کی۔ اگر میں پانی پینے کچن میں نہیں آتا تو کیا؟ وہ ایک دم سے کانپا تھا۔ کام ڈاؤن آلیان۔ نیہا نے گلاس آلیان کی طرف بڑھایا تھا، جو وہ ایک سانس میں پی گیا۔ بہت پیار کرتا ہوں میں نیہا اس سے، لیکن کبھی اس نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہر پل کچھ ایسا کر دیتی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ریلیکس آلی۔
तुम इतने रूड हो गए, वो बेचारी तो पहले ही घबरा गई थी, तुमने और डांट दिया। डांटो नहीं तो क्या करूं मैं, इसे जरा सी भी तकलीफ हो दर्द मुझे होता है। जानती हूँ अपने दोस्त की दिली कैफियत को, जिसके दिल में यूनिवर्सिटी की खूबसूरत तरीन लड़की भी घर ना कर पाई हो, इस मोम की गुड़िया ने अपना मुकाम आलियान के दिल में बना ही लिया। चलो अब जाओ, शाबाश उसे मनाओ, और एक ना एक दिन वो तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम जरूर करेगी आली। काश वो आंखें बंद किए बोला था। काश नहीं, यकीन है हैंडसम। चलो शाबाश मनाओ अपनी बीवी को। मैं भी चलती हूँ, ख्याल रखना, बाय। और वो डोर बंद करता कमरे की जाने बढ़ा था। आलियान कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ जूबी ऊंधे मुंह बेड पर लेटी थी। चलता हुआ वो उसके करीब आया। रोते रोते नींद की वादियों में खो चुकी थी। उसने जूबी को सीधा करके बेड पर लिटाया था और अच्छे से कंबल ओढ़ाते हुए उसके पास बैठा था। चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाते उसने उंगलियों के पोरों से जूबी के गाल पर बहे आंसुओं को पोंछा था। उसके माथे पर प्यार भरे अंदाज में बोसा दिया। आप बहुत बुरे हैं आलियान, गुस्सा करते हैं। वो नींद में बड़बड़ाई थी। उसकी बात सुन के आलियान मुस्कुराया था। शायद यही बड़बड़ाते हुए वो सो गई थी। अरे मोटू, इतने खामोश क्यों बैठे हो? अरीश अयान के पास आकर बैठा था। अरीश हजार बार बोला है, छोटा भाई है, तमीज से बात क्या करो, वरना लगाऊंगी दो मुंह पे। जी अम्मी। अरे मेरा बेटा, आज इतना उदास क्यों है? कोई वीडियो गेम चाहिए मोटे तो बता, आजकल बहुत मालदार है तुम्हारा भाई। अरीश। जी अम्मी अम्मी। ओ माई स्वीटू गोलू मोलू। क्यों चुप हो? ज़ुबी आपी और निशी आपी याद आ रही हैं, और शाहिदा बेगम अयान की बाहर पर एक ठंडी आ भर के रह गई थी। काश सालार तुमने अपनी माँ की बात मान ली होती तो एक बेटी दूर सही, मेरी दूसरी बेटी मेरे पास होती। लो, इसमें यूं भुलाने वाली क्या बात है, अभी बात कर लेते हैं ज़ुबी और निशी से। क्या सच्ची हरीश भाई? जी बेटा जी सच्ची। और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे पहले नाम आया मोटू का। चल वीडियो कॉल करता हूँ। ओके भाई, और एकदम खुश हुआ था, ये हुई ना बात। जुबारिया जो लान में बैठी कल के वाक्य के बारे में सोच रही थी, शब्बों की आवाज पर चौंकी। बीबी जी, आपका फोन बज रहा है। हाँ, इधर ले आओ। अरीश की कॉल देखी, उसने कॉल पिक की थी। हद है मोटे, कब से कॉल कर रहा हूँ। रुको, अब निशी को भी ऐड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निशी आपी, जुबी आपी। और आज वो 1 महीने के बाद अपने अपनों को देख रही थी। अयान मेरी जान, कैसे हो? दोनों ने बैक वक्त कहा था। ओ अयान, उन दोनों को क्या हो गया, इतना मीठा क्यों बोल रही हैं? अरीश के बच्चे, मुंह बंद करो। अल्लाह अल्लाह, अम्मी देखें अपनी दोनों रानियों को, अस्तगफिरुल्लाह, इतना मोटापा छाया है दोनों पे जैसे अपने शोहरों का खून चूसा हो। दूर फिटे मुंह अरीश। निशी और जूबी बआवाज बुलंद बोली थी। हटो पीछे। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बच्चियां, अपनी माँ को भूल गई हैं? नहीं खाला अम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है? शाहिदा बेगम दोनों के सदगी वारी जा रही थी। अच्छा बेटा, ये अयान से कर लो बात, बच्चा उदास हुआ है। जी अम्मी, आप जोबी से बात करवाइए। अयान की मैं शाम को कॉल करूंगी। मैं जरा किचन में देख लूं। और निशी खुदा हाफिज बोल गई थी। अयान बेटा, ये लो कर लो बात बहन से। जी खाला अम्मी। मामा पापा कैसे हैं अयान? वो दोनों भी आपको बहुत मिस करते हैं जुबी आपी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप सबको। तो आ जाए ना वापस। हाँ, बहुत जल्दी आऊंगी अरीश। जी भाई, ये फाइल्स अभी ऑफिस पहुंचाओ बाबा को। ओके भाई। और दूसरी जानब जूबी एक जानी पहचानी आवाज सुनकर चौंकी थी। सलार भाई। अयान भागता हुआ सलार के पास आया था। जुबी बाजी, ये लें, सलार भाई से बात कर लें। अयान नो। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि मोबाइल सलार के हाथों में पकड़े देख वो झिझकी थी। एक नजर एक नजर सलार पर डाले उसने गुस्से से कॉल बंद की थी। जुबी की अजनबियत देखकर सलार का दिल छलनी हुआ था। आज पहली बार हुआ था कि सलार पर नजर पड़े उसके दिल में कोई हलचल पैदा नहीं हुई थी और उसे खोने की कोई मलामत नहीं थी। उसने खुद से मोबाइल टेबल पर पटकते वो बेताबी से आलियान का इंतजार कर रही थी। आज सुबह से उसे नहीं देखा था। ये क्या हाल बनाया हुआ है सालार? शाहिदा बेगम सालार के कमरे में दाखिल हुई थी और कमरे की लाइट ऑन की थी, जहां सालार कुर्सी पर सर टिकाए हुए था। हफ्तों गुजर जाते हैं अपने बेटे का चेहरा देखे हुए, और उन्होंने दुख भरी निगाह सालार पर डाली थी। सुर्ख आंखें और बढ़ी हुई दाढ़ी में वो किसी दीवाने से या मजनू से कम नहीं लग रहा था। बस माँ को ही दर्द देना। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो ये रूखापन क्यों? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है खुद का? ना खाने का होश, ना पीने का। रात के आधे पहर घर आते हो, सुबह मुंह अंधेरे घर से निकल जाते हो। पिछले 1.5 महीने में एक भी दिन नहीं आया जब तुमने अपनी माँ का हाल भी पूछा हो कि वो जिंदा भी है या मर गई। अल्लाह ना करे अम्मी, वो तड़प कर शाहिदा बेगम के पास आया था और उनकी झोली में सर रखा था। क्या बात है बेटा, बताओ अपनी माँ को। और वो क्या बताता अपनी माँ को कि आज जिसकी मोहब्बत में वो डूबा है, उसने उसे सामने से देखना भी गवारा नहीं किया और उसके मुंह पर फोन बंद किया है। माफ कर दे अम्मी, जाने जाने में बहुत दिल दुखाया है मैंने आप लोगों का। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, भला एक माँ भी अपने बच्चों से खफा रह सकती है? मैं आपका नाफरमान बेटा साबित हुआ अम्मी। किसने बोला मेरा बच्चा नाफरमान है? बल्कि बहुत समझदार है मेरा बेटा। माफ कर दे अम्मी मुझे।
مجھے چین نہیں آتا آپ کی اور بابا کی ناراضگی دیکھ کر۔ شاہدہ بیگم اپنے بیٹے کی بے بسی دیکھ کے رو دی تھی۔ نہ میرا بچہ، کبھی ماں باپ بھی اپنی اولاد سے خفا ہوئے ہیں۔ یہ تو وقت کی ناراضگی تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، کیونکہ میں یہی بات سمجھ گئی ہوں کہ ہم اپنی اولاد پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے۔ شادی جیسا رشتہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ وقتی۔ اور جب بچے راضی نہ ہوں تو ہمیں بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب جیسے میرا بیٹا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری پسند میں ہی ہم سب راضی ہوں گے بیٹا۔ اور سالار نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ ماں باپ کبھی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتے۔ نہ اسے آج یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آئی تھی۔ کاش وہ یہ بات وقت رہتے سمجھ جاتا۔ آلیان کا نام فون کی سکرین پر دیکھ کے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو، شام تک ریڈی رہنا، ایک بزنس پارٹی میں انوائٹڈ ہیں۔ اور ہاں، میں جب گھر آؤں تو ریڈی دکھو مجھے، ٹائم سے بتا رہا ہوں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ پر وہ… آلیان نے یہ کہہ کے فون بند کیا تھا، زبی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ وہ جو ساتھ جانے سے منع کرنے والی تھی، آلیان اس کا ارادہ بھانپ کر پہلے ہی وارن کر چکا تھا۔ بلیک کامدار فراک میں لمبے بالوں کو اسٹریٹ کیے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ ڈائمنڈ نیکلس گلے میں پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر سرخ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ فائنل ٹچ کے بعد اس نے ایک نظر کلاک پر ڈالی تھی، جو 7:30 کا وقت دکھا رہی تھی۔ شام کی بھائے بھی رات ہو رہی تھی۔ آئے بڑے وقت کے پابند، ابھی تک کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے موصوف کا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ آلیان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ رکی تھی۔ آپ آ گئے، میں کب سے ریڈی ہو کر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ آلیان نے ایک نظر زوبی کی جانب دیکھا تھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کا ڈریس نکال دیا ہے، جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ اور آج بیویوں جیسے روب چلاتی زباریہ کو دیکھ کے وہ حیران اور پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے۔ مطلب وہ چونکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ مسکراتا ہوا ریڈی ہونے کے لیے گیا تھا۔ کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی روب جھاڑتے ہیں۔ میں بھی وکیل ہوں مسٹر آلیان۔ نیہا کا پتہ نہ کٹ گیا تو میں بھی آپ کی بیوی نہیں۔ وہ منہ بناتے مرر کی جانب بڑھی تھی۔ امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔